أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے 22۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آیات زیر تفسیر سے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے جن حالات پہ اور جن لوگوں پہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے قرآن مجید کے منکرین کو ڈرانے کے لیے اور وعید کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ سابقہ اقوام کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح تم سے پہلے بھی کئی اقوام ایسی گزری ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان نبیوں کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ پہلی اقوام کے قصے
بطور تنبیہ کے، بطور وارننگ کے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے کہ شاید کوئی سابقہ اقوام کے قصے سننے کے بعد شاید ہدایت قبول کر لے، شاید کسی کو راہ راست پہ چلنا نصیب ہو جائے اور وہ آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دوسرا مقصد سابقہ اقوام اور سابقہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے قصوں کو بیان کرنے کا، پیارے نبی اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو تسلی دینا اور ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کی ڈھارس بنانا، ان کی ہمت کو بڑھانا، تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی پہلی قوم نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے اور ان کے ایمان والے ساتھی اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے رہے اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال سابقہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصوں کو بیان کرنے کے یہ دو بنیادی مقاصد ہوا کرتے ہیں، ایک نبیوں اور ایمان والوں کو حوصلہ دینا، اور دوسرا ان کی مخالفت کرنے والوں کا برا انجام بتا کر کافروں، ظالموں، باغیوں کو ڈرانا۔ تو یہاں سے سورۃ الشعراء کے تقریباً اینڈ تک مختلف اقوام کے ہی تذکرے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے حضرت موسیٰ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں سے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی چیزوں میں اشتراک تھا، یعنی بہت سی چیزیں کامن تھیں، جیسے جہاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے جہاد فرض کیا تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدس بیت المقدس کو پانے اور وہاں جانے اور وہاں عبادت کرنے کا شوق اور ذوق تھا، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور وہاں جا کر عبادت کرنے اور نمازیں پڑھنے کا شوق اور ذوق تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی باتوں میں کافی ساری مشابہت ہے دونوں انبیاء کے قصص اور ان کے واقعات میں اور ان کی سیرت اور زندگی میں۔ اس لیے شاید اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر خیر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے قبل ہم تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں اور اسی طرح کچھ سورۃ البقرہ میں بھی اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ابھی آگے سورۃ القصص کے اندر پھر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کی بار بار دہرائی ہے، ریویژن ہے کہ اس سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو باغی اور نافرمان ہیں ان کے لیے شاید اس میں کوئی نصیحت کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے
کس انداز سے بیان فرمایا؟ وَإِذْ نَادَى، آیت نمبر 10، وَإِذْ اور جب، مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب نادا آواز دی، ربک، تیرے رب نے، کس کے رب نے؟ کہاں سے مراد یہاں ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو، اپنے ذہن میں لائیے ذرا، اپنا ایمان تازہ کیجئے ذرا، اس واقعے کو ذہن میں لا کے۔ اِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی، ان کی نون پر، کے نون پر جزم تھی، نیچے زیر لگائی آگے ملانے کے لیے، ورنہ ان الگ تھا اور ایتی الگ تھا۔ تو جب ان الفاظ کو ایک ایک کو پکڑ کے ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کی اصل شکل پڑھتے ہیں، ان اور ایتی ملا کے پڑھیں گے، انیتی، کہ جا القوم الظالمین۔ لفظی معنی تو آ ہوتا ہے، عطا یاتی، آنا، تو یہاں مراد جانا ہے۔ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ظالم قوم کے پاس، انئت القوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے پاس جا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہا اذهبا، دونوں جاؤ، تو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی ائتی جو ہے اس کا ترجمہ یا جا دونوں ہی انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کیا تھا اس قوم کا؟ فرعون کی قوم کا ظلم۔ فرعون کی قوم کا نام تھا قبط، اور ان کی قوم کے افراد کو قبطی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ظالم قوم کے پاس جا، تو قبطی جو تھے فرعونی، وہ کیا ظلم کر رہے تھے؟ سب سے بڑا کائنات کا ظلم کفر و شرک، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر فرعون کو رب اعلیٰ بنائے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اور کئی بتوں کی اور کئی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا ظلم بندوں کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ ان کو غلام بنایا ہوا تھا، صرف غلام ہی نہیں بنایا، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم، ان کے بچوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ بہرحال کام بھی لیتے تھے اور ظلم بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، مراد ہے کہ ان کو آرڈر دیا کہ اے موسیٰ ان ظالم لوگوں کے پاس جائیے، قوم فرعون، خود ہی وضاحت فرما دی، یعنی قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون۔ یہ اللہ پاک نے آواز کب دی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے تھے۔ وہاں ایک لمبا عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ مصر میں واپس تشریف لا رہے تھے، رستے میں اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس وقت یہ آواز دی، یہ آرڈر دیا، یہ حکم جاری کیا کہ اے موسیٰ ظالم قوم فرعون کے پاس جائیے، الا یتقون، الا کیا نہیں، یتقون، وہ ڈرتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان سے کوئی باز پرس کرنے والا، کوئی ان سے پوچھنے والا بھی ہے، اس لیے وہ بے فکر اور بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں اپنے پیدا کرنے والے سے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں کو پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کریں۔
جس کو مرضی پوجتے رہیں، جس پہ مرضی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہیں، شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیے قوم فرعون، ظالم قوم کے پاس جائیے، الا یتقون، تعجب کا اظہار کیا، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ تو مطلب یہ ہے، اشارہ ہے کہ ان کو ڈر ہی کوئی نہیں، آپ جائیے ان کو ڈرائیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں۔ یخاف وہ ڈرتا ہے، تخاف تو ڈرتا ہے، اخاف میں ڈرتا ہوں، نخاف ہم ڈرتے ہیں۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ جھٹلا دیں گے، وہ تکذیب کر دیں گے، وہ مجھے جھوٹا کہہ دیں گے، وہ میری بات کو ٹھکرا دیں گے۔ اور یکذبون کے آخر میں نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ اس کے آخر میں چھوٹی یا موجود تھی جو حذف کر دی گئی ہے، اس کا معنی بہرحال اس زیر کی وجہ سے موجود رہے گا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جھٹلا دیں گے نی مجھے، اصل لفظ تھا ان یکذبونی، اور چھوٹی یا عربی زبان میں اکثر آخر سے حذف کر دی جاتی ہے۔ انی اخاف ان یکذبون، میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَزِيقُ، کیونکہ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا نا، تو حالات سے موسیٰ علیہ السلام نے گیس کیا کہ جس طرح کا وہ ظالم اور جابر اور سنگ دل بادشاہ ہے نا، وہ کہاں میری بات ماننے گا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا یا عذر پیش کیا، وَيَزِيقُ، اور تنگ پڑتا ہے، صدری، میرا سینہ، یعنی اس ذمہ داری کے خوف سے کہ اتنی بڑی اس ذمہ داری کے بوجھ سے میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے کہ میں کیسے اس کے پاس جاؤں گا، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ سینہ تنگ پڑنے کا مطلب یہ ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ، اور نہیں چلتی، نہیں صحیح بولتی، لسانی، لسان زبان، ٹونگ، اور چھوٹی یا میری، لسانی میری زبان، اور میری زبان نہیں چلتی۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک فصیح اللسان آدمی ہوتا ہے نا، بڑا روانگی کے ساتھ بولتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس طرح بول نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے فطری طور پہ فرق رکھے ہیں۔ کئی لوگ بڑے بڑے دبنگ خطیب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سادہ سی تقریر بھی ان سے نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ پاک نے بہرحال الگ الگ صلاحیتیں ہر انسان میں رکھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری روانگی سے تقریر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ، انکار نہیں کیا، صرف اللہ پاک سے ایک ریکویسٹ کی ہے، منت کی ہے کہ یا اللہ، چونکہ یہ اسباب ہیں، دل گھبراتا ہے، زبان سے صحیح گفتگو اور تقریر نہیں ہوتی، تو اس لیے اے اللہ تو کیا کر، فَأَرْسِلْ، پس بھیج دے، اِلَىٰ، طرف، ہارون کی طرف بھیج دے کا مطلب ہارون کی طرف پیغام بھیج دے، یعنی یہی میسج ہارون علیہ السلام کو بھی، جو میرا بھائی ہے، یہی پیغام اس کی طرف بھی بھیج دے، یعنی اس کو بھی نبی رسول بنا دے، تو وہ بھی میرے ساتھ چلیں، کچھ سہارا ہو جاتا ہے، چلیں کچھ انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ ذرا گفتگو بھی مجھ سے اچھی کر لیتے ہیں، اگر کہیں ان کی معاونت کی مجھے ضرورت پڑے گی تو وہ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے گفتگو بھی کر سکیں گے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے سوچا تو تھا، لیکن شاید اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہارون علیہ السلام گفتگو کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہی اللہ پاک نے سینہ کھول دیا اور ان کی زبان کو چلا دیا،
انہوں نے جو دعا بھی کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، شاید اس کی برکت ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے انہوں نے ایک درخواست کر لی اور اللہ پاک نے وہ درخواست قبول بھی فرما لی، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سبب، ایک اور سبب بھی موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جس کا ڈر تھا انہیں، فرمایا وَوَلَهُمْ، اور ان کے لیے، علیہ مجھ پر، ان کے لیے مجھ پر یا ان کا مجھ پر، ذنبٌ ایک گناہ ہے۔ وہ گناہ موسیٰ علیہ السلام کا حقیقت میں گناہ نہیں تھا، لیکن ان کی نظر میں، اس لیے کہا نا وَلَهُمْ علیہ، ان کی نظر میں مجھ پر، ان کی نظر میں میں مجرم ہوں۔ وہ ایک گناہ کیا تھا؟ سورۃ القصص میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد اور ایک فرعونی قبطی، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے چلے گئے، لیکن شاید وہ جو فرعونی تھا وہ زیادہ کوئی مس بہیو کر رہا ہوگا، زیادہ بدتمیزی کر رہا ہوگا، زیادہ چڑھائی کر رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک گونسا دے مارا، ایک مکہ دے مارا۔ اب مکہ مارنے سے بندہ تو نہیں پار ہوتا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی، موسیٰ علیہ السلام میں یا تو طاقت، قوت اور جلال زیادہ تھا، یا پھر وہی بالکل مرا مکہ تھا، ایک سنا مارا وہ بندہ ہی پار ہو گیا، دم نکل گیا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا نا کہ اس واقعے کی خبر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی اور وہ مجھے اس کی سزا دینے کے لیے پلاننگ کر رہے، کسی نے بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چل دیے، وہاں سے ہجرت کر گئے اور مدین پہنچ گئے، لمبا سفر طے کیا، پھر وہاں کافی سال رہے، پھر اللہ پاک نے وہاں شادی بھی کروا دی، پھر واپس آئے، واپسی پہ نبوت ملی۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو گناہ تو ہوتا اگر ارادتاً کسی کو قتل کیا ہوتا، پیغمبر بلا ارادتاً تو نہیں کسی کو ناحق قتل کرتا، تو ان کی نظر میں بہرحال یہ ایک جرم تھا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے۔ فَأَخَافُ، پس اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ قتل کر دیں گے، اور یقتلون کے آخر میں نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے، یہاں بھی چھوٹی آ ہے کہ وہ قتل کر دیں گے، یقتلونی، مجھے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے یہ بھی ایک ڈر ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجیے۔ اچھا، یہاں سے ضمناً اس بات کا بھی پتہ چلا کہ یہ جو خوف ہے نا، ڈر کسی دشمن کا، یہ ایک طبی اور فطری چیز ہے، اور جو فطری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، فطری چیزیں، ڈر، خوف، خدشہ اور غمی اور خوشی، پریشانی، یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کو بھی لاحق ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہماری تربیت کر رہا ہے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسے نہ ہوگا۔ موسیٰ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، تمہارا رب تمہیں بھیج رہا ہے، تو جب اللہ پاک بھیج رہا ہے تو پھر وہ تمہیں نہ قتل کر سکیں گے، نہ کوئی اور تکلیف اور نقصان پہنچا سکیں گے۔ فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، فَاذْهَب ایک جائے، فَاذْهَبَا پس دونوں جاؤ، بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات سر دست عطا فرمائے، عصا لاٹھی اور ید بیضا سفید بازو، اور ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور اللہ پاک نے ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی جاتے وقت، بھیجتے وقت، اور وہ کیا تھی؟ انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں،
یہ جمع کا صیغہ اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. انا، یہ اللہ پاک اپنی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے آنا کی بجائے انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، خوب سننے والے ہیں. سامعون نہیں کہا بلکہ مستمعون کے اندر جو سین اور تا، یہ زائد حروف ہے نا، ان سے اس میں مبالغہ، غور سے سننا، یعنی عام انسان کی طرح کا نہیں سنیں گے ہم، ایک ایک چیز باریکی سے سنیں گے. مستمعون شروع میں میم پیش منہ کی وجہ سے اسم الفاعل کا معنی پیدا ہو رہا ہے، سننے والے، خوب سننے والے ہیں ہم، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں. یہ معکم سے ایک لفظ نکلتا ہے معیت. معیت کا معنی ہے ساتھ. اللہ پاک کا ساتھ، ایک تو اللہ کی معیت اور اس کا ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہی ہے نا، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اور ایک ہوتی ہے معیت خصوصی، ایک خصوصی ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ تو اس طرح کی جو معیت ہوتی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سامنے دریا آ گیا تھا نا، پیچھے فرعون تھا، اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ. تو ساتھ سے مراد خصوصی ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں ہے، لا تحزن. حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا نا غار ثور میں، جب دشمن اوپر آ کے کھڑا ہو گیا تھا تو کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو ان کافروں کے بھی ساتھ تھا، لیکن وہ عمومی معیت تھی، اور یہ خصوصی یعنی مدد والا ساتھی وہ مراد تھا. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں پہ کہا، بھیجتے وقت نشانیاں بھی دی اور اپنی معیت خصوصی بھی عطا فرمایا. حوصلہ ہو گیا. فَأْتِيَا، پس دونوں آؤ یا دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا، پس دونوں کہو، اِنَّا، بے شک ہم، رسول، بھیجے ہوئے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، اور رب العالمین، رب العالمین کے، بے شک ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، میسنجر ہیں. اب اس میں توحید کی دعوت بھی ہے. دو بنیادی ہدف تھے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کے. ایک جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دینی، دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کروانا. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ نبیوں کو یہ مشن سونپتے ہیں. آزادی، قوموں کی آزادی، ایمان والوں کی آزادی حاصل کرنا، یہ جہاد کا بھی ایک بنیادی مقصد ہے جہاد کے مقاصد میں سے. تو پہلا مقصد اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کا تعارف اور فرعون کی خدائی کو توڑنا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنا. فرمایا فقولا، تو دونوں جا کے کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رب العالمین، تمام مخلوقات کے پروردگار کے پیغام پہنچانے والے ہیں. اس میں انڈائریکٹ ایک تو رسالت کا ذکر ہے ہی کہ ہم اس کے رسول ہیں، رسالت کی دعوت. دوسری اس میں ضمن رب العالمین کے لفظ میں توحید کی دعوت بھی چھپی ہوئی ہے کہ اے فرعون، تو کوئی رب نہیں ہے، رب العالمین، ساری مخلوق کا جس میں تم بھی اور ہم بھی شامل ہیں، وہ کوئی اور ہے اور وہ اللہ ہے. تو یہ توحید کی دعوت بھی تھی انڈائریکٹ. دوسرا ہدف ان کے ارسل، بیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے،
ہم ان کو ساتھ لے کے ان کے آبائی وطن جانا چاہتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا کوئی علمی، کوئی لاجیکل قسم کا جواب دینے کی بجائے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جو عام ظالم بادشاہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ بات کو اصل موضوع سے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے وہ جو بندہ قتل ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ تانا مارا، یہ بات یاد دلائی کہ پتہ ہے تمہیں بچپن تمہارا ہمارے گھر گزرا، ہم نے تمہاری پرورش کی تھی۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا احسان کے نیچے دب جائیں گے اور اپنی اس گفتگو کو روک دیں گے۔ اور دوسرا، اس نے وہ بندہ جو قتل ہوا تھا نا گونسا مارنے سے، وہ یاد دلایا تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے کہ یار میں نے جرم کیا ہوا تو اب میں منہ بند کر لوں۔ یہ اس کا مقصد تھا فرعون کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ ایسی باتوں سے بھلا خاموش ہونے والے تھوڑے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی پیغام لے کر تھوڑے آئے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے اور اللہ کے حکم سے پہنچانے والے تھے۔ اور ویسے بھی اس کی یہ دونوں باتیں انتہائی بے بنیاد اور فضول تھی۔ ایک اس طرح کہ جو بچپن میں فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا کوئی شوقیہ ہوئی تھی؟ کیا ان کی والدہ کوئی غریب تھی؟ نہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ ظالم ظلم کرتا تھا اور بچوں کو قتل کرواتا تھا، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، ام موسیٰ نے ایک صندوق میں بند کر کے تو ان کو دریا کے سپرد کر دیا تھا نا، پانی کے سپرد۔ تو وہ پھر فرعون کے پاس پہنچ گیا۔ تو سبب تم ہو نا، ہمیں کوئی شوق تو نہیں تھا تمہارے گھر میں پرورش پانے کا، اس کا سبب بھی تمہارا ظلم و ستم ہی تھا۔ اس لیے یہ کوئی ایسی احسان والی بات نہیں ہے، یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہم پر، بلکہ تیرا ظلم تھا۔ دوسری بات، وہ جو بندہ قتل ہونے والی بات ہے نا، وہ میں نے کوئی ارادتاً قتل نہیں کیا، اور جو غلطی سے اور خطا سے قتل ہوتا ہے نا، اس پر وہ سزا اور وہ حد نافذ نہیں ہوتی جو ارادتاً قتل کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بھی کوئی ایسی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا یہ کوئی مینا مارنا مجھے بنتا ہے۔ قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، نربی، ربا یربی کا معنی پرورش کرنا، رابی سے ہے پرورش کرنے والا۔ یہ والدین پر بھی بول لیتے ہیں، جیسے رب ارحمہما کما ربا یانی، اور یہ بادشاہ کو بھی ربن کہہ لیتے ہیں مانوی اعتبار سے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے اللہ پاک نے والدین کو اور بادشاہ کو ان کو بھی ایک سبب بنایا ہوتا ہے نا پرورش کا، لیکن اصل رب وہی ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں یہ لغوی معنی میں ہے، علم، کیا نہ، نربی، ہم نے پالا، کہا تجھے، فینا، اپنے اندر، یعنی اپنے گھر میں، ولیدن، اس حال میں کہ تو بچہ تھا۔ ولید زیادہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ وَلَبِثْتَ، اور تو رہا، فینا، ہم میں، یعنی ہمارے گھر میں، من عمرکا، اپنی عمر کے، سنینا، کئی سال، اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے گھر رہا، تو آج تو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ وَفَعَلْتَ، دوسرا تانا، وَفَعَلْتَ، اور تو نے کیا، فعلتا کا، اپنا کام، اللتی، جو، فعلتا، تو نے کیا، یعنی یہ اوپن نہیں کر رہا، اشارتاً کہہ رہا کہ تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا تھا، مطلب یہ کہ تجھے پتا ہے، خوب جانتا تو، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ کافر کا لفظ ناشکرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ ناشکری کے معنی میں ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے، کہ اس کے باوجود ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فعلتها، میں نے کیا اسے،
فعلتن بولا تھا نا اس نے، فعلتن مؤنث ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها، میں نے کیا تھا اسے، یعنی اس کام کو، اذن جب، وانا یعنی اس وقت کیا تھا، وہ اس حال میں کہ آنا من الضالین، میں خطا کاروں میں سے تھا۔ ضالین کا لفظ گمراہ نہیں ہوتا، عربی زبان میں اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، نادان، خطا کار، تو یہاں مراد ہے نادانی میں، خطا میں بول کر وہ کام ہوا، میں نے کوئی ارادتاً نہیں کیا، اس معنی میں ہے۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس حال میں کیا کہ میں خطا کاروں میں سے تھا۔ پھر فرارتو، میں بھاگ گیا، فرار ہونا، میں بھاگ گیا، منکم، تم سے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، لما، جب، خفتو، میں ڈرا، کم، تم سے، تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگا تھا، ورنہ میں نے کوئی قتل جان بوجھ کے نہیں کیا، اگر تمہارے ہاں انصاف ہوتا تو میں کبھی نہ بھاگتا، تو مجھے پتا تھا کہ میں نے مارا تو اسے جان بوجھ کے قتل تو کیا کوئی نہیں، وہ اپنی آئی سے چلا گیا، نام میرا لگ جانا، اس لیے میں بھاگ گیا تھا۔ لما خفتم، جب میں ڈرا، خفتکم، تم سے ڈرا، فوہبا، پھر وہ پہلا دور تھا، وہ ایک پہلا دور تھا نبوت سے پہلے کا، اب یہ نیا دور ہے۔ فوہبا، پھر مجھے عطا کیا، لی، مجھے، فوہبا، پھر عطا کیا، لی، مجھے، ربی، میرے رب نے، حکمن، حکم، حکم سے مراد وہی، وجعلنی، اور اس نے بنا دیا مجھے، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ اب یہ دوسرا فیز ہے، اس میں میرے رب نے مجھے، اب میں نبی رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور دوسرا جواب، رہی یہ بات کہ میری پرورش تیرے گھر میں ہوئی تھی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان، یہ نعمت، تمنو، تو جتلاتا ہے، ہاں جسے، علیہ، مجھ پر، ان کے، ابتا، تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ یہ جو احسان تو جتلا رہا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ اس غلامی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا کہ مجھے تیرے گھر میں جانا پڑا اور وہاں پہ میری پرورش ہوئی، وہ تو میرے رب نے یہ سارا بندوبست کیا، ورنہ ہمیں تیرے گھر میں جانے کی ضرورت کیا تھی اگر تو ظلم نہ کرتا۔ یہاں تک یہ گفت و شنید ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے درمیان یہ گفتگو یہاں تک پہنچی۔ اس کے بعد وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، رب العالمین کا لفظ بولا تھا، پھر اس مضمون کے بارے میں اور رب العالمین کے بارے میں کیا گفت و شنید ہوئی، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔